السلام علیکم ناظرین، نیوز بریک وتھ میاں عقیل کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوں۔ پھر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے دو اہم خبریں ہیں، دونوں بڑی اہم خبریں ہیں۔ دونوں خبریں جو ہیں وہ عام لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں، تو دونوں خبروں کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے خبر جو ہے وہ ہے سپریم کورٹ عام انتخابات کے حوالے سے۔ دیکھیں ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک مرتبہ پھر یہ جو چند روز پہلے فیصلہ ہوا ہے اس سے یہ چیز ثابت کی ہے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے کے اوپر کھڑی ہے۔ اس سے پہلے بھی جب سپریم کورٹ نے پہلی مرتبہ 8 فروری کے انتخابات کی جو تاریخ سپریم کورٹ میں دی گئی تھی، اس کے بعد سے جسٹس اطہر منیلا اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے مختلف آبزرویشنز کے ذریعے یہ بات ثابت کی گئی تھی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ عام انتخابات میں تاخیر کو برداشت نہیں کرے گی۔ ملک بھر کے اندر مختلف انتخابات کی تاخیر کے حوالے سے مختلف آوازیں اٹھیں۔ انتخابات تاخیر ہونے کے حوالے سے مختلف مقدمہ بازیاں جن میں مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، مثلاً حلقہ بندیوں کو چیلنج کر دیا جاتا ہے، کسی آئینی شک کو، کسی الیکشن ایکٹ کی شک کو چیلنج کر دیا جاتا ہے تاکہ انتخابات میں تاخیر ہو سکے۔ دیکھیں، جو بھی ان انتخابات میں تاخیر کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ان انتخابات میں اس قسم کے عمل کو کرتا ہے، اس کا مقصد دیکھیں ہرگز بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس قانون کو درست کروا دے اب اس لمحے کے اوپر، یا اس حلقہ بندی کو درست کروا دے۔ الٹیمیٹلی مقصد یہی ہوتا ہے کہ جناب یہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہ انتخابات نہ ہوں۔ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد اس میں جب کہہ دیا گیا ہے کہ الیکشنز 8 فروری انتخابات جو ہیں وہ 8 فروری کو ہی ہوں گے، سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا حکم بھی کالعدم جو ہے وہ اس کو معطل کر دیا، کیس کی مزید سماعت بھی گرمیوں کے بعد سے رکھ دی۔ تو اس کے بعد آج بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو تھی مقدمات کی سماعت تھی چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں، تو انہیں بتایا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم دیا ہے، اور وہ حکم کیا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب الیکشن شیڈول جاری ہو جائے، جو کہ 15 کو جاری کر دیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے، تو اس کے بعد حلقہ بندیوں سے متعلق تمام مقدمہ بازی جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ یہ انتہائی اہم فیصلہ ہے جسے آج سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اطہر منیلا اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل 3 جج صاحبان نے آج یہ فیصلہ سنایا، اور اس فیصلے کے اندر یہ کہہ دیا گیا کہ جب شیڈول جاری ہو جائے تو اس شیڈول کے بعد اگر کوئی بھی حلقہ بندیوں کو چیلنج کرتا ہے یا اس حلقہ بندیوں سے متعلق جو پینڈنگ لٹیگیشن ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی۔ اب اس کیس کی سماعت کے دوران بلکہ میں اس کیس کے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں، ہوا کچھ یوں کہ بلوچستان کے 2 علاقوں شیرانی اور ذوب کے اندر جو حلقہ بندیاں کی گئی تھی انہیں بلوچستان ہائی کورٹ نے تبدیل کر دیا۔ اس کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور بتایا کہ اگر ان حلقہ بندیوں کو چینج کیا جائے تو صرف یہ حلقہ بندیاں چینج نہیں ہوں گی، ووٹر لسٹیں، امیدوار اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گی۔ جس پر جسٹس اطہر منیلا نے یہ کہا کہ شیڈول جاری ہونے کے بعد یہ نقطہ نہیں اٹھایا جا سکتا تھا، اس الیکشن جب شیڈول جاری ہو جائے تو اس قسم کی جو تمام مقدمے بازی ہے وہ رک جاتی ہے۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ جب شیڈول جاری ہو گیا تو اس کے بعد حلقہ بندیاں کون سی حلقہ بندی کس طرح کرنی ہے یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ اس میں ہائی کورٹ جو ہے وہ کس طرح مداخلت کر سکتی ہے، یعنی ہائی کورٹ کیسے کہہ سکتی ہے کہ اس حلقے کو ایسے نہیں، یہ اس حلقے کو اس طرح کرو، یا اس حلقے کو یہاں نہیں وہاں رکھو، اس حلقے کو یہ نمبر دو۔ اب اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس اطہر منیلا کی ایک اور اہم آبزرویشن، انہوں نے کہا جی 8 فروری الیکشن کمیشن کا امتحان ہے۔ یہ بہت اہم آبزرویشن ہے۔ اب اس امتحان کے اندر صاف شفاف انتخابات کروانا بھی امتحان ہے، 8 فروری کو الیکشن کروانا یہ بھی ایک امتحان ہے، اور ان انتخابات کے نتائج عوام قبول کرے یہ بھی الیکشن کمیشن کا امتحان ہے۔ اگرچہ الیکشن کے اوپر اب ایک جماعت پاکستان تحریک انصاف اور ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کی جانب سے بہت زیادہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہ انتخابات موجودہ ماحول کے اندر ہوئے تو اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال
دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشنز میں تیاریوں کی بھی بھرپور کوششیں کر رہی ہے. ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے الیکشنز کا بائیکاٹ یا ایسا انہیں لگے کہ جناب یہ الیکشنز کسی بھی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے سازگار نہیں ہیں تو اس کا بائیکاٹ جو ہے وہ ایک آپشن ہوتی ہے. لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن تحریک انصاف کی جانب سے الیکشنز کا بائیکاٹ نہیں کیا گیا بلکہ ہر جگہ پہ کنٹیسٹ کیا جا رہا ہے. ہاں البتہ 2-3 درخواستیں ضرور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جیسے لاہور میں عمیر نیازی صاحب کی درخواست آ گئی. اس درخواست کے اندر الیکشن میں ڈی آر اوز اور آر اوز جو تھے وہ ایگزیکٹو سے لینے کے حوالے سے جو فیصلہ تھا اس کو چیلنج کیا گیا تھا. لیکن الٹیمیٹلی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حلقہ بندیوں وہ الیکشنز کے اندر جا رہی ہے فی الحال. کل کیا ہوتا ہے وہ کل دیکھیں گے. اب اس کے بعد اس کیس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا جب الیکشن شیڈول جاری ہو گیا تو تمام مقدمہ بازی غیر مؤثر ہو گئی. اگر کوئی انفرادی شخص ہے تو اس انفرادی شخص کو ریلیف دینے کے لیے پورے انتخابی عمل کو متاثر نہیں کیا جا سکتا. جسٹس سردار طارق مسعود بڑے دبنگ جج ہیں، اکثر میں کہتا ہوں بڑے تڑلے والے جج ہیں، کھل کر بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ سارے انتخابات کو کیوں لمبا کرنا چاہتے ہیں. الیکشن ہونے دیں، جو بھی رزلٹ آتے ہیں. پھر اس کے بعد عدالت نے جو الیکشن کمیشن کی جو اپیل تھی اس اپیل کو منظور کر لیا اور جو بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اسے کالعدم کر دیا. اب آتے ہیں دوسری اہم خبر. ناظرین گزشتہ کچھ دنوں سے ایک خط، خاص طور پہ جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے ترکی گئے تو وہاں پر ان کے جانے کے بعد ایک ڈی جی سیکیورٹی ASF ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس جو ہے ان کا ایک خط ان کی جانب سے جو لکھا گیا تھا وہ خط منظر عام پر آ گیا. 12 اکتوبر کو یہ خط لکھا گیا تھا جو کہ اب غالباً 66 دنوں کے بعد منظر عام پر آیا ہے. اور اس خط کے اندر یہ کہا گیا سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان، ان کی اہلیہ اور ریٹائرڈ جج صاحبان اور ان کی جو اہلیہ ہوگی ان کو جسمانی جو چیکنگ ہے اس سے استثناء دیا جائے گا. اس کے بعد کیونکہ یہ لیٹر جو تھا 12 اکتوبر کو جاری کیا گیا تھا اور اس میں 21 سپتمبر کا ذکر تھا، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے 21 سپتمبر کو ایک خط لکھا گیا ڈی جی سول ایویشن اور ڈی جی سیکٹری ایویشن کو اور ساتھ ہی ڈی جی ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کو کہ اور اس خط کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اب سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز صاحبان کی جو اہلیہ ہوں گی ان کو بھی جسمانی چیکنگ سے جو ہے جسمانی تلاشی سے استثناء دیا جائے گا. اس خط کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ جناب یہ 21 ستمبر کو رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے یہ خط لکھا گیا اور یہ غالباً چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی کیونکہ اپنی اہلیہ کے ساتھ وہ خاص لگاؤ رکھتے ہیں، ان کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کے ہمیشہ ساتھ لے کے چلتے ہیں، ان سے مشاورت کرتے ہیں. تو شاید چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے بعد ان کے دل میں یہ خواہش آئی کہ جو پروٹوکول میرا ہے وہ میری اہلیہ کو بھی دیا جائے. تو ناظرین اس خط کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی چیف جسٹس قاضی فائز. تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو PRO پبلک ریلیشن آفیسرز ہیں شاہد کمبویو صاحب، ان کی جانب سے ایک خط دوبارہ سول ایویشن کو لکھا گیا اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے 21 سپتمبر کا لکھا گیا خط سامنے نہیں آتا، لیکن 12 اکتوبر کو جو ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کا جو خط ہے وہ منظر عام پر آ جاتا ہے. غالباً یہ 12 اکتوبر والے خط کو بھی 66 روز گزر چکے ہیں. اب سپریم کورٹ نے اس کے اوپر بڑی حیرانگی کا اظہار کیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جناب آج کے خط کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر 21 سپتمبر کے خط کے اندر سپریم کورٹ نے نہ تو یہ کلیم کیا کہ انہیں یہ جسمانی تلاشی سے انہیں ججز کو اور ان کی اہلیہ کو ان کی بیگمات کو جسمانی تلاشی سے جو ہے وہ استثناء دیا جائے، اور نہ سپریم کورٹ نے ایسا کلیم کیا اور نہ سپریم کورٹ نے کوئی ایسی مانگ کی، بلکہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ایک جو تھا ایک تضاد تھا وہ سامنے لایا گیا. وہ تضاد کیا تھا؟ تضاد یہ تھا کہ جو ججز کو تو استثناء ہوتا ہی ہے، سپریم کورٹ کے ججز کو تلاشی سے استثناء،
لیکن جو ریٹائرڈ ججز تھے ان کی بیگمات کو تلاشی سے استثناء دیا گیا تھا، لیکن حاضر سروس جج صاحبان کی بیگمات کو یہ حاضری سے استثناء نہیں، یہ تلاشی سے استثناء نہیں دیا گیا تھا، اس لیے یہ خط لکھا گیا۔ اس کے خط کے اندر یہ بھی اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ اتنے دن گزرنے کے باوجود خط منظر عام پر آ گیا، لیکن جو تلاشی سے استثناء کے جو کارڈ تھے وہ ابھی تک سپریم کورٹ سٹاف کو وہ کارڈز نہیں ملے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جب 16 دسمبر کو سابقہ چیف جسٹس موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز کی اہلیہ ایئرپورٹ پر گئی ہیں بیرون ملک جانے کے لیے، تو انہوں نے خاص طور پر جو ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کا جو کمرہ تھا وہاں جا کر خاتون جو تھی ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی انہیں تلاشی بھی دی، اور خود کمرے پہ جا کر وہاں خاتون افسر جو ہے ان کو تلاشی دی، اور اس بات کی وٹنس بھی لی جا سکتی ہے، یعنی اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سرینا عیسیٰ نے جسمانی تلاشی نے دی۔ پھر ساتھ ہی خاتون سرینا عیسیٰ کو وی آئی پی لاؤنج میں بیٹھنے کی جو ہے وہ پیشکش کی گئی، جسے انہوں نے رد کر دیا۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہ ان کو ایک لیموزین کے ذریعے ایئرپورٹ کی بلڈنگ سے لے کر جہاز تک جانے کی آفر کی گئی، لیکن انہوں نے عام پیسنجر کی طرح جانے کو جو ترجیح دی، اس لیموزین کی آفر بھی انہوں نے ٹھکرا دی۔ تو ناظرین، اس خط کے ذریعے، آج کے اس خط کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی اہلیہ کو ایسا کوئی بھی پروٹوکول دلوانے کے لیے خاص طور پر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ خاص طور پر یہ خط نہیں لکھا، لیکن ایک پروپیگنڈے کے طور کے اوپر اس خط کو جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیرون ملک روانگی کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اور پھر یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب ایئرپورٹ پر گئے ہیں چیف جسٹس اور ان کی اہلیہ، تو انہوں نے کوئی پروٹوکول، کوئی وہاں پر جو ہے وہ استثناء کلیم نہیں کیا۔ پھر یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، جو کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے ججز خاموشی سے لے لیتے تھے، خاموشی سے لیموزین کے ذریعے بلڈنگ سے لے کر ایئرپورٹ جہاز تک، پھر وی آئی پی لاؤنج جو بیگمات کو دیا جاتا ہے، ججز کو دیا جاتا ہے، اس کو وہ بھی یہ چیزیں خاموشی سے لی جاتی ہیں، ایک روٹین میں لی جاتی ہیں، ایک معمول میں لی جاتی ہیں۔ یہ نہ صرف سپریم کورٹ کے ججز بلکہ تمام ملک کے بڑے عہدیداروں کے لیے یہ جو ہے سروسز دی جاتی ہیں، تمام وی آئی پیز کے لیے۔ تو ان سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ نے انکار کیا، حالانکہ اس ٹائم یہ خط منظر عام پر نہیں آیا تھا، لیکن انہوں نے ایک معمول کے مطابق انکار کر دیا، جس سے میرے خیال سے یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر واویلا تھا شاید کچھ تھم سکے۔ اب ناظرین آتے ہیں 25 مئی کو پرتشدد واقعات کے حوالے سے عمران خان اور اسد عمر کے خلاف تھانہ کورال کے اندر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اب ان مقدمات کے خاتمے کا جو ہے، ان مقدمات میں بریت کا جو ہے باقاعدہ اب ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس طرح مقدمات کے اندراج کا سلسلہ شروع ہوا تھا، کیونکہ یہ بات تو واضح ہے کہ عمران خان اور یہ جو بڑے رہنما ہیں یہ ان پرتشدد واقعات کے اندر براہ راست خود ملوث نہیں تھے کسی بھی واقعے کے اندر۔ ہاں، اکسانے کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ اس کو ثابت کرنا عدالتوں کے اندر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال آج جج صاحب نوید خان صاحب کی عدالت نے عمران خان اور اسد عمر کو جو ہے وہ مقدمات 25 مئی کے پرتشدد واقعات میں جو پرتشدد واقعات ہوئے تھے، جلاؤ گھراؤ کے واقعات، ان سے بری کر دیا ہے۔ تھانہ کورال کے اندر یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور ایک عرصے سے مئی کے بعد سے لے کے اب تک یہ مقدمہ جو تھا وہ عدالتوں میں زیر سماعت تھا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے دیجیے اس ویلاگ سے اجازت۔ ویلاگ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔